بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے۔ پاکستان بنانے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، وہاں پر علماء کا بھی کردار ہے۔ بعض لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء پاکستان بنانے کے مخالف تھے، تو سارے علماء مخالف نہیں تھے۔ بعض علماء جو ہے وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے مخالفت کیوں کی، اور مخالفت کرنے والے علماء کون تھے، اور جنہوں نے حمایت کی وہ کون تھے، یہ ساری ڈیٹیل اور حقیقت آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ علماء مخالف کیوں تھے، کن کن علماء نے مخالفت کی تھی اور کیوں کی تھی۔ اور اس پر بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، سیاسی لوگوں کی زبانوں سے بھی سنا ہوگا۔ تو میں نے چاہا کہ آج اس موقع پر اس ٹاپک کو لے لیا جائے تاکہ یوم آزادی کے دن یہ بات بھی آپ کے علم میں آ جائے کہ پاکستان بننے کے مخالف کون تھے اور حمایت میں کون تھے۔ چنانچہ پاکستان بننے کی مخالفت کرنے والے جو علماء تھے ان میں 3 نام سر فہرست ہیں، مشہور اور بڑے علماء تھے، جن میں ایک سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے نمبر پر سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور تیسرے نمبر پر سید عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جمعیت علماء ہند کے ساتھ تھا، اس کے سربراہ تھے، اور حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مجلس احرار اسلام کے ساتھ تھا، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا۔ تو یہ تینوں بڑی جماعتیں تھیں اس وقت کی، تو ان جماعتوں کے ساتھ ان علماء کا جو ہے تعلق تھا، ان کے سربراہ تھے، اور ان 3 علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ مخالفت کیوں کی، اس کی کئی وجوہات تھیں، جس میں سے 3 بڑی وجوہات وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بن رہا ہے، اور اس میں اسلام کا نفاذ ہوگا اور مسلمان آزادی کے ساتھ دین پر، اسلام پر زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ مقصد تھا۔ تو ان علماء نے جنہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اس وقت تھی، کہا کہ مسلم لیگ یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ پاکستان میں اسلامی نفاذ نافذ کرے گی، اس میں مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور نہ مسلم لیگ کے پاس ایسی قیادت ہے جو یہ اہلیت رکھتی ہو کہ یہاں اسلام نافذ ہو، یہاں پر کلمے کی بنیاد پر جو ہے قانون بنے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور دوسری وجہ جو علماء نے جس پر اعتراض کیا اور مخالفت کی جس وجہ سے، وہ یہ تھی کہ اس طرح جب پاکستان بنے گا تو مسلمان تقسیم ہو جائے گا، کچھ مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ جس ترتیب سے پاکستان بن رہا ہے، جس نقشے اور ترتیب سے بنایا جا رہا ہے، آگے جا کر مسلمان اور تقسیم ہو جائے گا۔ تو مسلمان جب تقسیم ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی مخالفت کرنے کی کہ اس طرح مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوؤں کو رحم و کرم پر رہ جائے گی، ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے رحم و کرم پر آ جائے گی۔ ہندو ان کے ساتھ جو معاملہ کریں، جو سلوک کریں، چاہے ظلم کریں، چاہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، وہ ہندوؤں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، اور آج اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان علماء نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، آج کافی حد تک وہ خدشات صحیح ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون یہ اسلام کا نفاذ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کی قیادت اہلیت نہیں رکھتی۔ تو مسلم لیگ کی کئی بار حکومت پاکستان میں آئی ہے، لیکن اسلام کا نفاذ آج تک نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا جو خدشہ تھا کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک مشرقی پاکستان میں چلے گئے،
کچھ بھارت میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں آ گئے، جو مغربی پاکستان ہے، موجودہ پاکستان جس میں ہم ہیں، کچھ اس میں آگے 3 حصوں میں مسلمان جو ہے تقسیم ہو گئے، اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ تو یہ علماء کا جو خدشہ تھا یہ صحیح ثابت ہوا۔ اور دوسرا کہ مسلمانوں کی تیسری بات، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جائے گی۔ تو آج مسلمان پاکستان سے زیادہ جو ہے ہندوستان میں ہیں، اور وہ ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کبھی مارا پیٹا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، آزادی سے زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو آج کئی سارے مسلمان ہندوستان میں بھی ہیں اور مشرقی پاکستان میں بھی چلے گئے، اور وہ بھی ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور کچھ پاکستان میں رہ گئے۔ اس طرح 3 حصوں میں پاکستان کو جو ہے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور ایک چوتھی وجہ یہ بھی تھی مخالفت کی کہ پاکستان اگر بنے گا تو مسلمانوں کو آزاد نہیں رہنے دیا جائے گا، انگریز کا تسلط ہوگا، اور وہاں پر انگریز کی عملداری ہوگی، اور آزادی سے مسلمان اپنا قانون نہیں بنا سکے گا، اپنی بات پر عمل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ خدشہ بھی جو ہے صحیح ثابت ہوا۔ تو یہ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پر علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، جس میں سرفہرست جمعیت علماء ہند تھی، جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی، انہوں نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ پھر اس جمعیت علماء ہند سے لوگ نکلے، انہوں نے جمعیت علماء ہند کو چھوڑا، اور انہوں نے پھر جمعیت علماء اسلام بنائی۔ جو جمعیت علماء اسلام کے اندر جو مسلمان تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی، اور اسی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ سارے علماء ایک طرف، سب علماء کی رائے ایک طرف رکھ دو۔ میرے پاس ایک ایسے عالم ہیں کہ ان کی رائے ایک طرف رکھ دی جائے تو ان کی رائے وزنی ہوگی، ان کی بات وزنی ہوگی، اور وہ عالم حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو پاکستان وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو پرچم تھا، مشرقی پاکستان میں پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے سید ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ وہ مشرقی پاکستان میں جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں، اور موجودہ پاکستان جس کو مغربی پاکستان کہا جاتا ہے، یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے سید شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، ان کو کہا کہ یہاں پر آپ کراچی کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائیں۔ تو پاکستان کا پرچم لہرانے میں مشرقی پاکستان ہو یا مغربی موجودہ پاکستان ہو، اس میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے بھی علماء ہیں، اور پاکستان بننے میں کئی سارے علماء کا کردار ہے۔ مخالفت میں تو صرف 3 جو ہے چیدہ نام تھے، لیکن بہت سارے علماء پاکستان بننے کے حق میں تھے۔ تو آج جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مخالف تھے علماء، وہ میں نے وجہ آپ کے سامنے رکھ دی، کیوں مخالف تھے، کیا وجوہات تھیں مخالفت کی، تو ساری وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب پاکستان بننے کے بعد یہ جو مخالف علماء تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، ان کا کیا کردار تھا؟ تو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد وہ فرماتے تھے کہ جب تک مسجد نہیں بنتی، لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بنے، یہاں ضرورت ہے، یہاں نہیں ہے، اتنے رقبے پر بنے، کئی سارے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے، اس کا جو ہے اس کا تقدس، اس کی اہمیت، اور یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے تقدس اور اس کا احترام کرے۔ تو مسجد پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد کسی کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت کرے، ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو پاکستان کی اس وقت مخالفت کر رہے تھے، اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی کس بنیاد پر وہ مخالفت کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھا، لیکن میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد میں اپنے بیان سے دستبردار ہوتا ہوں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو اب پاکستان مارد وجود میں آ گیا ہے،
پاکستان بن گیا ہے، اس کی ترقی و تعمیر میں تمام مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے لوگ، وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی اور ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ مستحکم ہو، کمزوری کی طرف نہ جائے۔ تو ہم سب کو مل کر اپنے وطن پاکستان کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس مقصد کو لانے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے، اور جو لوگ عملی جد و جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور تفرقے بازی آپس کی لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کر کے اور مسلمان آپس میں متحد ہو کر اس ملک میں رہیں، وطن میں پاکستان میں رہیں۔ اور جو لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، اب اس وقت جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں یا اندر کچھ لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں، اور ان سے بچا جائے، اور پاکستان کی ان لوگوں کے شر سے حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔